سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتا تھا اور ان کی تکالیف کو دور کیا کرتا تھا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے جب بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلے تو گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے۔ وہاں پر چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور دعا سلام کے بعد پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم چور ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا بس میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا واہ بھئی واہ، کیا بات ہے، یہ تو بہت کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی گھپ اندھیرا کیوں نہ ہو، میں جب کسی کو اس اندھیرے میں بھی دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں دیکھتے ہی اسے پہچان لیتا ہوں۔ وہ لوگ اس بات پر بھی بہت خوش ہوئے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا کہ میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ میں اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں۔ پھر وہ سلطان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھ کر کہا ہاں بھائی، اب تو بتا کہ تجھ میں کیا خاص خوبی ہے؟ سلطان نے جواب دیا کہ یارو میرا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کروا دیتی ہے۔ یہ جن کو قتل کی سزا ہو جائے اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا کہ بھائی تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی بھی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب جا نکلے تو کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا ہراساں ہو کر دبی دبی زبان میں بولا غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کہیں تمہارے آس پاس ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے ابے تجھے کیا ہو گیا ہے، بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ تو اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا دوستو، شاہی خزانہ قریب آ گیا ہے، اب بس تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے نے شاہی محل کی چھت پر کمند پھینکی اور پھر آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زنی کرنے والے نے نقب لگائی اور اس کے بعد سارے ساتھیوں کو کمرے میں لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا، جس کے ہاتھ جو لگا جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، سونے چاندی کے برتن اور پھر سارا سامان وہاں سے نکال کر ایک جگہ پر محفوظ رکھ دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا اور دوسرے دن سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہیں، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہیں آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اب آپ اپنی داڑھی کو ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود کو ان کی باتیں سن کر رحم آ گیا، اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔